السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمائہ الکاملہ وآلائہ الشاملہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انشاءاللہ آج بھی دو صورتوں کی تفسیر بیان ہونی ہے، ایک تو سورہ علق اور دوسرے سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی صورت کا خلاصہ، اس کی شروع کی 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اتری۔ سب سے پہلے جو سورت اتری ہے اور جس کی آیتیں اتری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ سورہ علق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمائے کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ کیا انعام کیا ہے ان انعام کو بیان کیا۔ اور اس سورہ کے آخر میں ابو جہل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ابو جہل کس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ حکمرانی کرنا چاہتا تھا، اپنا حکم چلانا چاہتا تھا، آپ کو سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ شان نزول سن لیں، اس کی 5 آیتیں کیوں نازل ہوئی، کیا پس منظر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کے ہوئے عمر پاک، تو آپ نے اپنی شخصیت اتنی منوا لی کہ آپ کو صادق اور امین کا خطاب مل گیا۔ مکہ والے سب آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز یوں ہوا، رویا صادقہ، سچے خواب کے ذریعہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے، بیدار ہو کر کے وہ ویسا ہی ہو جاتا۔ اسی لیے خواب کو نبوت کا 46واں درجہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے، یعنی مخلوق سے الگ ہو کر کے اللہ کی طرف رہنے لگے، اور غار حرا میں توشہ لے کر کے، کھانے پینے کی چیز لے کے، ضروری معمولی، اور جاتے تھے۔ اور روایتوں میں الگ الگ آتے، 30 یا زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ کر کے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا، آتے، ام المومنین تیار کیے رہتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے۔ کبھی کبھار ام المومنین خود ہی لے جا کر کے پہنچا آیا کرتی تھی۔ چنانچہ وہ روایت ہے کہ ایک بار ام المومنین غار کے نیچے لے کر کے جا رہی تھیں، جبریل امین اترے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور خدیجہ آپ کا توشہ لے کر کے آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں بھی سلام پہنچا دینا جبریل۔ تو بہرحال یہ تو بیچ میں بات آ گئی کہ حضرت خدیجہ بھی پہنچایا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے، تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہ عبادت کیا تھی؟ ذکر اور مراقبہ کی عبادت تھی۔ ایک دن غار حرا میں عبادت کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین پہنچ گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا، اتنا لگایا کہ بلغ من الجوع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی، اس قدر محبت سے انہوں نے بھینچا اور گلے لگایا کہ تکلیف پہنچی، اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، یا دوسری روایت ہے ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں۔ تو 3 بار یوں گلے لگایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو علقے سے پیدا فرمایا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب اکرام والا ہے۔
کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا. یہ ان آیتوں کا ترجمہ. اور شان نزول تو ہم نے بتا ہی دیا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی، گھر پہنچے اور کہا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دیا. پوچھا کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہے، ہوا ہے آج میرے ساتھ. تو رنگ اڑا ہوا تھا، فق پڑا ہوا تھا. تو حضرت ورقہ ابن نوفل جو دین حنیف پر تھے، اس وقت موحد تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور وہ انجیل کو عربی زبان میں ترجمہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. لے کے گئی ہوں پوری کیفیت. پیارے آقا علیہ السلام نے ورقہ ابن نوفل سے بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا ان کے پاس، یعنی جبریل ہے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن یعنی مکہ سے نکال دے گی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو نکال دے گی آپ کی قوم. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے سے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یعنی فترت وحی کا جو زمانہ اسی بیچ میں ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا. دین ابراہیم پر وہ تھے. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ڈر گئے، نعوذ باللہ. جن کے دل میں ذرا کوئی بات ہے یعنی وہ تلاشتے رہتے ہیں کہ کوئی کمی نکلے ذات رسالت میں نکالنے کے لیے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری تھا وہ جبریل کے دبوچنے کی وجہ سے خوف نہیں طاری تھا، اس لیے کہ قلب رسالت تو جبریل سے بھی زیادہ مضبوط تھا. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس کلام کو، اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب آپ بتائیں قلب مصطفیٰ پہ وہ قرآن اترا تو کتنا مضبوط قلب مصطفیٰ رہا ہوگا. تو خوف کس چیز کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طلب میں غار حرا میں بیٹھے تھے اور آگے جبریل. تو جبریل کی ملاقات پہ اس لیے خوف تھا کہ ایسا نہ ہو جبریل سے ملنا بھی اللہ سے غافل کر دے. اور دوسرا یہ کہ آپ پہ جو خوف طاری تھا، جو کپکپی طاری ہوئی، وہ نبوت کے بوجھ کی کپکپی تھی، نبوت کے بوجھ کی وجہ سے. نبوت کا بوجھ کوئی آسان بوجھ نہیں. تو کیا کہا؟ اقرا بسم ربک. تیسری بار جب انہوں نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. آگے آگے جبریل پڑھاتے، پیچھے پیچھے پیارے آقا علیہ السلام. یہاں کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام سب سے پہلے سالک کو اس میں ذات کا ذکر بتاتے ہیں، اللہ کو. سلسلہ قادریہ میں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 طریقے سے ذکر چہار ضربی 4 طریقے سے لفظ اللہ کا وظیفہ ورد بتایا. پہلے اللہ کہے قلب اور زبان سے، اس کے بعد دل سے اٹھائے دائنی جان کے مارے اللہ ہو کہے، اور اس کے بعد دائنی جان سے اٹھائے اور دل پہ مارے اللہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے 4 طریقے سے ذکر چہار ضربی انہوں نے بتایا. وقت ہوتا تو میں اور بتاتا اس کے بارے میں، مگر 4 طریقے سے اللہ کا نام لینے کے بارے میں بتایا. کہ اسی آیت سے صوفیاء کرام نے اشارہ لیا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی تو اسماء گرامی ہیں، وہ حنان ہے، منان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مگر سالک جب راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو صوفیاء کرام سب سے پہلے اسے اس میں ذات بتا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام اسماء الہی کا جامع ہے. یعنی اس میں رحمان کی بھی کوالٹی ہے، رحیم کی بھی کوالٹی ہے، اور حنان کی بھی ہے، منان کی بھی ہے. سارے جو صفاتی نام ہیں سب کا نچوڑ لفظ اللہ ہے، اس لیے ذکر اس میں ذات بتا دیں. اور دوسرا معنی یہ کہ یہ بااستعانت کے لیے ہے کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیں.
آپ اپنے رب کے نام کی مدد لیتے ہوئے پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا کہ ماں نہ بقاری میں نہیں پڑھتا، یعنی اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا تو کہا میں اپنی طاقت سے قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک کا محبوب اپنی طاقت سے نہ پڑھیے بلکہ اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے. الذی خلق، جس اللہ نے پیدا کیا. تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، مگر اللہ نے تمام مخلوق میں صرف انسان کا ذکر کیا. اللہ نے پیدا تو سب کو کیا ہے، مگر پیدا کیا اور کس چیز کو پیدا کیا تو صرف انسان کا ذکر فرمایا. خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا فرمایا. انسان تو مٹی سے پیدا ہوا، انسان تو منی سے پیدا ہوا، اس کے بعد علقہ ہے، اس کے بعد مضغہ ہے، اس کے بعد ہڈی ہے، اس کے بعد گوشت ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں دیکھیے مٹی کو نہیں کہا، نطفہ کو نہیں کہا، یعنی مضغہ اور اس کے بعد ہڈی، اس کے بعد گوشت، یہ نہیں کہا، بلکہ سینٹر کی چیز کو بیان کر دیا، بیچ والی، کہ اس سے مٹی کا بھی اندازہ ہو جائے گا، منی کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور اس سے مضغہ کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور ہڈی کا بھی اندازہ ہو جائے گا. تو انسان کو کس سے؟ علقہ سے پیدا کیا. منی کے بعد جو چیز بنتی ہے بچے کی صورت وہ علقہ، خون کی پھٹک ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے، علقہ سے انسان کو پیدا کیا. اب اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انسان تمام مخلوقات کا جامع ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ انسان تمام مخلوقات کا جامع ہے، بلکہ اتنا جامع ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی بطور انعکاسی اپنے اندر جتنی اس کی صلاحیت رکھی کہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر حی، یہ حیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، مگر انسان کے اندر وہ کوالٹی اللہ نے رکھی کہ انسان بھی انعکاسی طور پر ریفلیکشن، حقیقت میں حیات انسان کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، مگر انسان نے جذب کر لیا. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، کوئی امیر ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور کہاں جاتا ہے، یا کوئی امیر ہے وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی غریب ہے بیچارہ وہ نہیں جا پاتا ہے، تو وہ کیمرہ دے دیتا ہے کہ میرا کیمرہ لے جاؤ، یا اپنے کیمرے میں مدینہ طیبہ کا فوٹو لیا، تصویر لیا نا، میں روضہ رسول کو دیکھ لوں. تو کیمرے میں کوالٹی ہے کہ مدینہ طیبہ تو صحیح حقیقی طور پہ اس کے اندر نہیں آ پائے گا، مگر ایک دل کو بہلانے کے لیے اتنی چیز آ جائے گی جس سے ایک عاشق کو تسلی ہو جائے. تو انسان اتنا جامع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، حیات، قدرت، علم، یہ ساری چیزیں انسان انعکاسی طور پر ایز اے ریفلیکشن اپنے اندر جذب کرنے والا ہے. تو تمام مخلوقات کا جامع، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو سب سے پہلے بیان فرمایا. اور دوسری وجہ، اچھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو انسان کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کہ انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا مستحق ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاً معرفت حاصل ہوتی ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا سب سے پہلا مکلف ہے. سب سے پہلا مخاطب اللہ کا مخاطب اول کون ہے؟ انسان. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا. یا ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اور انسان میں خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو یعنی اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ محبوب ہی انسان کامل ہے. اور پھر جسے بھی انسانوں میں سے کمال حاصل ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعاً اور آپ کے تصدق اور طفیل میں حاصل ہوا. اقرا اور ربک الکریم، آپ پڑھیے درا حالی کی تمہارا رب کرم والا ہے. آپ پڑھیے اور تمہارا رب کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا لوح محفوظ پہ لکھ دیا، لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور یا تو خود حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مراد۔ علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، قلم کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کا جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوا، جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے فرشتے بس اتنا ہی جانتے ہیں، اس لیے قلم کے ذریعے سے انہیں علم حاصل ہوا۔ مگر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی جانتے ہیں جو قلم سے لکھا گیا، یعنی جو لوح محفوظ میں ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں سکھایا۔ قلم کا جو لوح و قلم کا جو علم ہے وہ علم حصولی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو علم سکھایا ہے حضرت آدم کو یا حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ علم حضوری ہے۔ علم حضوری لوح محفوظ میں نہیں سما سکتا۔ تو بتا دیا کہ اے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا؟ ارے آپ کا رب تو اس بات پہ قادر، جس نے قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ پہ لکھ دیا، اور جس نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، تو کیا میں آپ کو پڑھنا نہیں سکھاؤں گا؟ آپ پڑھیے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، یعنی میں جاہل ہوں، نعوذ باللہ۔ اب آپ یہ بتائیں 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس سے کہو کہ اے بچے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، 5 سال کا بچہ پڑھ لیتا ہے۔ جبریل امین یہی تو آیتیں پڑھوا رہے تھے، پوری امت آج کل پڑھ رہی ہے، 5 سال کے بچے سورہ یاد کرتے پھر رہے ہیں، وہ اس کے حافظ ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ حضور جاہل تھے نعوذ باللہ اس لیے وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو کوئی آگے آگے پڑھائے تو پیچھے پڑھنے میں عالم اور جاہل ہونا شرط نہیں، عالم بھی پڑھ لے گا اور جاہل بھی پڑھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک تو 40 سال کی تھی، بھلا کیسے انکار کرتے؟ اگر پیچھے پڑھنا ہی مراد ہوتا تو کیسے وہ انکار کر سکتے تھے کہ میں نہیں پڑھتا؟ تو پڑھ لیتے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے رب سے کچھ چاہ رہے تھے کہ میں کیسے پڑھوں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس رب نے قلم سے لکھنا سکھایا، قلم سے لوح محفوظ کا علم دے دیا اور انسان کو سب کچھ سکھا دیا، وہ رب آپ کو بھی سارے علوم عطا فرما دے گا، سارے علوم عطا فرما دے گا۔ اور علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جبریل امین نے جو 3 مرتبہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، تو تکلیف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اولین اور آخرین کے جتنے بھی علوم تھے جبریل ہی تو لے کر انبیاء کے پاس جایا کرتے تھے، اولین و آخرین کے جتنے بھی علوم تھے جبریل امین نے، جس کے وہ امین تھے، اپنے سینے سے نکال کر کے محبوب کے سینے میں ڈال دیا۔ جب ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہو گیا تو محبوب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ محبوب کا جو علم تھا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا علم نہیں تھا وہ سب کچھ بتا دیا، یعنی لوح کا بھی علم بتا دیا، قلم کا بھی علم بتا دیا، اور اس کے علاوہ علم حضوری بھی ان کے سینے میں ڈال دیا۔ تبھی تو امام بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ محبوب آپ کی سخاوتی کا نتیجہ یہ دنیا اور آخرت ہے، آپ نہیں ہوتے تو نہ دنیا ہوتی نہ آخرت ہوتی۔ اور لوح اور قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوح اور قلم کا جو علم ہے وہ علم حصولی ہے جو ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور آپ کے رب نے علمک ما لم تکن تعلم یا علم الانسان ما لم یعلم کے ذریعہ سے جو آپ کو علم دیا وہ اس علم سے کہیں زیادہ ہے جو کتاب اور قلم، یعنی لوح محفوظ اور قلم کا علم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یا امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی نہیں کہہ رہے کہ آ کر کے انہوں نے علم غیب کو آخر میں کہہ دیا ہو، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہو۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہیں۔ یہ مجددیوں کا عقیدہ۔ بہت حضرات جو اپنے آپ کو نقشبندی مجددی کہتے ہیں اور حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے، تفسیر مظہری کا مطالعہ کرنا چاہیے اس آیت کا، کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ علم مکانہ و میکون اور علم غیب نہ صرف حضور کے لیے ثابت کرتے ہیں بلکہ کئی دلیلوں سے اسے انہوں نے واضح کیا۔ ان کا موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے اور علم غیب بھی حاصل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں اس کی شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد سجدہ کرنے آئے خانہ کعبہ میں تو میں ان کے سر کو رونق دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ آیت اتار دی، کلا ان الانسان لیطغی، بے شک ضرور انسان سرکش ہے۔ کیا سرکش ہے؟ کہ اگر کوئی حرم میں سجدہ کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے، تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا جو ذکر کرے اسے اس ذکر سے روکے، اسے تکلیف دے۔ تو انسان ضرور سرکش ہے، حد سے بڑا ہوا ہے۔ ان راہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو مالدار بے نیاز دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، بے شک تمہارے رب کی طرف اسے پلٹ کر کے آنا، تمہارے رب کی طرف اسے پلٹ کر کے آنا۔ اللہ نے تمہیں خود سے خطاب کیا کہ جو تمہارے بارے میں ایسا ایسا سوچ رکھتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، وہ جب پلٹ کر کے آئے گا تو اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، ابو جہل کو۔ اس کے بعد اگلی جو آیتیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ابو جہل نے آپ کو منع کیا کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا محبوب آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ ارائیت، کیا آپ نے دیکھا اسے کہ جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھے، یعنی نماز سے روکتا ہے۔ ابو جہل نے روکا تھا۔ ارائیت ان کان علی الہدی، اب ابو جہل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا اور تقوی کا حکم دیتا، یعنی مومن اور پرہیزگار ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اس کے لیے، مگر نہ وہ ہدایت پہ ہے اور نہ اس نے تقوی اختیار کیا، تو اس کے لیے یہ بہت برا ہے۔ یہ ابو جہل کے لیے، اگر ابو جہل ایمان لے آتا تو خانواد مصطفیٰ میں سے ہوتا، صحابیت کی دولت ملتی، دنیا میں بھی اچھائیاں ملتی اور آخرت میں بھی اسے اچھائیاں ملتی، مگر اس نے نہ تو راہ ہدایت کو چنا اور نہ تو تقوی کو چنا۔ ارائیت ان کذب و تولی، مگر کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، یعنی وہ تقوی نہیں اختیار کیا اس نے اور راہ ہدایت پہ نہیں چلا، بدلے میں الٹا کیا کیا، اس نے محبوب کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا اور اس نے حق سے منہ پھیر لیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ نہیں رکتا ہے تو ہم اسے اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی سے جو جھٹلانے والی ہے اور جو خطا کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل کی کرتوت کو بارہ فرمایا کہ اس کی وہ پیشانی بول کر کے پوری ذات بھی مراد دی جا سکتا ہے کہ اس کی ذات جھوٹ کا پلندہ، وہ خطا کا مجسمہ ہے، تو اسے ہم پکڑ کر کے گھسیٹیں۔ اور پھر اگلی جو آیتیں آ رہی فلیدعو نادیہ، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ تم صحن کعبہ میں نماز نہیں پڑھو گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خم ٹھوک کر کے اسے جواب دیا اور اسے جھڑکا، تو اس نے کہا کہ میں ابھی اپنے لوگوں کو بلا لوں گا۔ اس کی پوری کیا سبھا لگتی تھی، سبھا کا وہ سردار تھا کہ میں اپنی سبھا کو بلا لوں گا، اپنی بزم کو، اپنی محفل کو، لوگوں کو بلا لوں گا۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس سے کہو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو اور اپنے آدمیوں کو اپنے سبھا کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ان قریب ہم دوزخ کے فرشتوں کو بھیجیں گے، بلائیں گے. وہ اپنے لوگوں کو بلائے اور ہم دوزخ کے فرشتوں کو یا دوزخی کو بلائیں گے کہ اگر وہ بلاتا ہے تو جہنم میں جائے گا. کَلَّا لَا تُطِعْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں ہے محبوب اس کی بات نہ مانو. وَاسْجُدْ، اور آپ سجدہ کریں. وَاقْتَرِب، اور اللہ سے قریب ہو جائیں. سجدہ کریں. یہ اپنے محبوب کو حکم دیا. اس آیت سے پتہ چلا کہ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ انسان حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ تفسیر تھی سورہ علق کی. اب آگے تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ سورہ قدر کی، لیکن یہ بیان الگ رہے سورہ قدر کے بارے میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الگ سے یہ لائیو چل جائے. تو بس چند سیکنڈ کے لیے یہ لائیو کٹے گا اور دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو جو حضرات دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ لائیو کھول لیں گے. سورہ قدر کی تفسیر بیان